اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ دنیا جہان دیاں ظالماں نوں اللہ پاک انہاں دے ارادیاں چ نیست و نابود فرمائے اور دنیا دے مظلومین دی خالق غیب تو مدد فرمائے۔ تمام دوستان دی دلی دعاواں واسطے اور قبولیت واسطے ایک مرتبہ درود آل رسول دی ذات تے صلی میرے واجب الاحترام سامعین، آج 15 شوال المکرم گزری ہے اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 12 امامہ چوں وہ امام نے جڑے اس ویلے پوری دنیا دی شیعہ دوستاں دی پوری دنیا دے شیعہ لوگاں دے تعارف دا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ساڑھے تعارف دا باعث نے۔ اس ویلے اسی جعفری ہیں تو ایک حیثیت نہ زندہ ہاں مسلمانہ وچ اور وہ فقہ دی وجہ تو زندہ فقہ جعفریہ دی حیثیت ایک اس کائنات ہے جتھے ٹائم آؤں فقہ حنفیہ دا اتھے ٹائم آؤں نال فقہ جعفریہ دا۔ یہ امام ساڑی پہچان دا سبب بنے نے۔ اس ویلے پوری دنیا تے اسی ایک فقی بندے دی حیثیت نہ زندہ اور وہ امام نے جنہاں سانو پہچان عطا کیت۔ یہ جڑی فقہ حنفیہ ہے اور فقہ جعفریہ ہے یہ دی بحث تو پہلے کسی انسان کو پتہ ہونا چاہیے ہے وہ جڑی فقہ ہے وہ فقہ کی ہے۔ وہ فقہ حنفیہ ہوئے، فقہ جعفریہ ہوئے، فقہ مالکیہ ہوئے، فقہ شافیہ ہوئے، کوئی بھی فقہ ہوئے، یہ فقہ کی ہے۔ اس فقہ کو سمجھ لینا بڑا اہم ہے کہ آخر فقہ ہے کیا۔ جی جی کہ سارے جو سادات نے وہ پاک امام جعفر صادق علیہ السلام سبحان جعفر لو جی گل ہے پی دو قسم دے بندے جعفری نے۔ ایک وہ جڑے امام دی نسل نے وہ جعفری یعنی امام دی نسل جمیں شاہ جی فرمایا کہ سارے جعفری سادات۔ باقی دنیا تے جتنے بندے فقہ جعفریہ دے قائل نے فقہ جعفریہ نو مندے نے جنہوں نے بندے روزے دے ٹائم تے پوچھ دینے تو آج دا جو ٹائم نہیں ہویا جعفری تو نہیں کتے۔ ایک تے جناب دیکھو جی یہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام دی جڑی اولاد ہے سادات قزام انہاں دی ایک اپنی حیثیت ہے۔ اور اگلی گل بڑی کمال ہے کہ جڑا سید حضرت جعفر صادق علیہ السلام دی اولاد ہے یہ اگوں پھر بڑی گل ہے کہ وہ جعفری بھی پھر جعفری یہ بڑی بڑی گل ہے کہ جعفری ہے تو پھر جعفری ہے۔ اتھے ایسے سید موجود نے جڑے اولاد علی ہے نے تے علوی کوئی نہیں، اولاد علی ہے نے تے علوی نہیں۔ یہ بڑی کمال دی گل ہے کہ نسل بھی جعفری ہے تے فقہ بھی جعفری ہے۔ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ جی میں حیدری نہیں حیدری ایک تے حضرت علی علیہ السلام دی اولاد کہہ سکتی کہ اسی حیدری ہیں تے حضرت علی نو منن والے بھی اپنے انہوں حیدری کہلواندے نے۔ اس پوری دنیا تے جڑے سادات جعفری نے الحمدللہ تے جڑے منن والے نے امام تے جعفری وہ باقی لوگ بھی نے، لیکن یہ پھر ڈبل جڑے اشارہ جی میں دسے ہے کہ یہ جڑے ڈبل تمغے نے تو انہوں اصل دو پھل لگے نے اولاد ہوندہ بھی تے من لین دا بھی۔ اچھا اسی جڑے اسی صرف منن والے ہیں اسی کوئی اس طرح سمجھو کہ جعفر نو بھی منن والے ہیں تے جعفریہ نو بھی منن والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہون فقہ تے میں تھوڑی جی بحث کرنا چاہنا یہ فقہ ہے کیا۔ فقہ حنفیہ ہوئے، فقہ جعفریہ ہوئے، فقہ شافیہ ہوئے، یہ فقہ کی فقہ میں آیت پڑھن لگا جی یہ دے وچ لفظ فقہ نو یہ ذرا فوکس رکھنا جی فوکس نہ رکھیا ہوئے تے فوٹو صحیح نہیں ہوندی۔ وہ جڑا پواندے نہیں نا جی کر کے یہ بچے وہ فوکس کرتے ہوندے نے جتے فوکس وہ لفظ فقہ نو فوکس رکھنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ 122 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ نکلے
فرقوں میں سے کچھ گروہ، فرقوں میں سے کچھ گروہ کیوں نہ نکلے، نفرا من کل فرقتن منہم، ان فرقوں میں سے، ان ٹولوں میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، کادے واسطے، لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، لوگوں کا حق بنتا تھا کہ وہ گھروں سے ٹولوں کی شکل میں نکلیں، مصطفیٰ کے پاس پہنچیں اور وہاں آ کے دین کی سمجھ عطا کریں، پیغمبر سے آ کے دین کو سمجھ لیں۔ لیتفقہوا فی الدین، لوگوں کا حق بنتا تھا کہ وہ ٹولوں میں نکلیں، آئیں نبی کے پاس بیٹھیں، لیتفقہوا فی الدین، اور دین کے اندر سمجھ حاصل کریں کہ دین ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور پھر ان کا بندوں کا حق ہے کہ وہ پیغمبر کے پاس بیٹھیں، وہاں سے دین کو سمجھیں، اور جو یہاں نہیں بیٹھے ان کو جا کے سمجھا دیں۔ انہوں میں ایک باری دوبارہ عرض کرنا، موضوع ذہن چاہ گیا تو پھر میں فکر کچھ گفتگو۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگاں دا حق بنتا ہے، وہ سارا پنڈ تے نہیں آ سکتا پیغمبر دی بارگاہ، کچھ ٹولے دی شکل چ بندے آن، وہ پیغمبر دی بارگاہ بہ جان، حضور کو آ کے دین سمجھن۔ پھر اللہ فرماتا ہے جدوں لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب واپس اپنی قوم میں جائیں تو جو پیغمبر سے دین سمجھا ہو وہ پچھلوں کو جا کے سمجھا دیں، جو پیغمبر سے دین سمجھا ہو وہ پچھلوں کو جا کے سمجھا دیں۔ اس ویلے پورا گجرات تے نہیں بیٹھا، آخر کچھ مہربان جڑے تشریف فرما نے یہ تھے تقریر میری سن گے۔ میں سورہ توبہ 122 نمبر آیت پڑھی جی، جڑا بندہ اتنے بیٹھا ہے اگر اٹھ کے واپس جانا ہے انہوں پوچھتا کتنے گیا مجلس سے، کنے پڑھیا، ناصر نے پڑھا، کی پڑھے، وہ جڑا ایتھے جا کے بہ کے سن رہا ہے وہ پچھا جا کے تاں کسے نو سمجھائے گا جی ایتھے سمجھے گا، شکریہ کہ بلا پچھا جا کے سمجھائے گا کہ انہیں کی پڑھے ہے۔ دیکھو جی گل یہ کہ سارے بندے تو برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین ہے نا بابا جی، دین کو سمجھو۔ یہ جڑا اردو وچ سمجھ ہے نا جی، سمجھ اینو عربی وچ فقہ آندا، جنوں کی بلا سی اردو وچ سمجھ آنے نا او کو سمجھ آئی، یہ سمجھ نو عربی وچ فقہ آندا، فقہ دا معنی سمجھ ہے، سمجھ دا معنی فقہ ہے۔ دین ایک ہے، سمجھنے والے چونکہ ایک جیسے نہیں اس لیے فقہ ایک جیسی نہیں۔ شکریہ شکریہ مہربان۔ دین اللہ دا ایک ہے، سمجھان والا بھی ایک ہے، اچھا دین بھیجن والا بھی ایک ہے، دین لیاؤن والا بھی ایک ہے، اچھا دین سمجھان والا بھی ایک ہے، چونکہ سمجھن والے برابر نہیں اس واسطے ساریاں فقہ بھی برابر نہیں۔ یہ جڑا دین نو سمجھنا جی انہوں آدھنے فقہ، پیغمبر دی بارگاہ چی ہونا ہے یہ نہیں دین سمجھانا ہے۔ اگلی بڑی کمال ہے کہ پیغمبر کو آن دی لوڑ کری ہے، اے قرآن ہے یہ دے وچ آیت وضو موجود ہے، آیت ایک کے وضو دے طریقہ دو ہے، آیت ایک کے وضو دے طریقے دو نے، کچھ بندے پیر دھوندے نے، کچھ بندے خوش کر کے پیر تے مسح کر دے۔ اچھا نماز دا ذکر قرآن چ موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، طریقہ ایک نہیں، کوئی بندہ کھول کے پڑھتا ہے کوئی بندہ بن کے پڑھتا ہے۔ اچھا یہ دے وچ آیت نکاح بھی موجود ہے، آیت طلاق بھی موجود ہے، آیت وراثت بھی موجود ہے، یہی قرآن ادھر ہے یہی قرآن ادھر ہے۔ نکاح دے طریقے چ بھی فرق ہے، طلاق دین چ بھی فرق ہے، تے وراثت چ بھی فرق ہے۔ وہ اصل گل کی ہے یہ نماز دا قرآن حکم دیندا ہے، سمجھاندا نہیں۔ نماز قرآن دا حکم موجود ہے، کوئی بندہ مینوں آ کے پورے قرآن چو کڈ کے بکھائے کہ سویر دیاں 2 رکعتاں نے، شام دیاں 3 رکعتاں نے، عشاء دیاں 4 رکعتاں نے، دسو یہ وچ ہے تے دسو۔ الحمد کتھے پڑھنی ہے، قل هو اللہ کتھے پڑھنی ہے، تسبیح سجدے چ کیڑی پڑھنی ہے، رکوع چ کیڑی پڑھنی ہے، یہ صرف حکم دیندا ہے، سمجھاندا بطول دا باپ ہے۔ شکریہ، قرآن حکم دیندا ہے، سمجھاندا زہرا دا باپ ہے۔ اچھا روزے دا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے، اچھا روزے تے لکھ دیتے اگو رکھنا کہ میں ارے بندے ایک جیسی گل 10 نہیں نہ سکتے، محمد کو سمجھ کے ہر بندہ سمجھا ہی نہیں سکتا۔ بھائی
پیغمبر کو پہلے سمجھنا نا جی تو پھر جا کے کدھر سمجھانا ہے قبلہ بہت شکریہ اللہ یار قرآن دی آیت ہے کہ تسی آؤ پیغمبر کو بہو اتھو دین نو سمجھو انہوں فقہ آندے ہیں ہن فقہ کسے پر جا کے سمجھانا تے تاں ہے انہوں آپ سمجھ آؤندی ہوئے پیغمبر کو بوے تو سمجھے میں تقریر کر رہا پنجابی جی ہمیشہ پنجابی کی تھی پنجاب کھلوتا ہوں پنجابی تقریر پہ کرنا ایتھے ایک پروفیسر صاحب اسلامیات دے آ جاندے نے تواڈے گجرات یونیورسٹی دے نال انہاں دا ڈرائیور آ جاندا دوویں آ گئے دوویں آ کے مجلس چ بیٹھ گئے ڈرائیور دا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ڈرائیور دا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں وہ شہر آ گیا پنڈ دا بندہ سی وہ ڈرائیور سی انہیں آخیا آ جا یار ایتھے چنگا بندہ ہے آ گھر بچیاں بچیاں نال ٹر جان گیاں اپنے پنڈ دا بندہ ہے اپنا بندہ شریف آدمی وہ رکھ لیا وہ ان پڑھ پروفیسر جڑے نے وہ اسلامیات دے پروفیسر نے وہ دوویں آ کے اس مجلس ایک ٹائم تے بیٹھے نے ایک ٹائم تے اٹھے نے میں ایک ٹائم تے پڑھیا باہر نکل کے بندہ اس ڈرائیور نو پوچھے اے مولوی جڑی آیت عنوان کیتی سی وہ کہڑے پارے دی وہ آندا ہی نہ اسی میرے لو ویندے ہو پہ وہ آکھے گا بھی انہوں پروفیسر توں کتے سے میں اتھے اور مولوی سنے ہیں کیسا پڑھیا سو حد کر چھڑی پڑھیا کی سو بھائی بہت شکریہ وہ کو سواد آئے وہ آندا سواد بڑا ہے گالوں بابا کرتا ہے پڑھتا کی سی عنوان کی سی گفتگو دا عنوان کی رکھا وہ کہا میری گل سن لے انہوں پر وہ پروفیسر صاحب نے پوچھے گا بھی آہ نال کی رکھے آج وہ آندا کی گل اے مولوی کی پڑھیا انہوں نے کہا انہیں فقہ تے گل شروع کی تھی سورہ توبہ دی 122 نمبر آیت مجیدہ پڑھی لیتفقہوا فی الدین جو فقہ پڑھتا سی پہ اس تو بعد فقہ جعفری والا وہ ساری گل دس دے گا یہ بندے دو نے ساہ دووے لیندے نے روٹی دووے کھاندے نے بیٹھے دووے کٹھے سن ایک دس سکتا ہے ایک نہیں دس سکتا اور من جا مولوی نہیں سارے ایک ہو جائے شکریہ جملہ نہیں سارے ایک ہو جائے من جا ایک بندے نے ایچی بیچی دس چڑیے ایچی بیچی انہیں عنوان کیڑی کیتی ہے ترجمہ کی کیتا ہے ترجمہ کیتا کیتا سو ایچی بیچی نو پنجابی چاندے نے ایک گل اس دس دیتی ہے چونکہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ساریاں گلنا سمجھ کے اگے جا کے کردا انہوں اینا پتہ ہے سواد بڑا آیا ہے تے جے اگے پوچھئے سمجھیا کیا وہ آپ ہی نہیں سمجھیا تے اگوں کی سمجھائے گا قرآن تے میرے ہاتھ نہیں نبی دے دربار چ بہ کے سواد بڑیاں بندیاں نو آیا ہے اگوں سمجھان والے صرف اہل بیت مولا تعالیٰ جزا بہت شکریہ جناب بہت شکریہ پیغمبر دی بارگاہ بندے ایک جیسے نہیں ہوتے وہ پھر اگے سمجھ کے تے وہ دسے جنہوں ایتھے سمجھ آوے اے نبی پاک دے دربار عالیہ چے جڑے بندے بیٹھے رہنے انہوں دے متعلق میں اے آیت مجیدہ بھی نال اسے مضمون تے پڑھنا ہونا آج پھر پڑھ دینا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اللہ فرماندہ کچھ بندے ایسے تیرے پاس بیٹھتے ہیں تیرا خطبہ سننے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا تیرے دربار میں بندے آتے ہیں بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں تو ان کی سنتا ہے اور جب حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ ان سے جدا ہوتے ہیں آپ ان سے جدا ہوتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفاً یہ ابھی رسول یارہ افسوس ہے کہ آپ بچہ سب تو اگے بیٹھا ہے تے ساری گفتگو میری سنتا ہے پہ چنگا طرح میرے لو ویکھ کے اے باہر جا کے شہروں پوچھے اے مولوی کی آندا اے آکھن گے بچہ جدو پڑھدا سی پہ تیرا دھیان نہیں سی جدو پڑھدا سی پہ تیرا دھیان نہیں سی وہ آکھے گا میرا پھر خیال اگے پیچھے ہو گیا میں نہیں پتہ لگا اس کی پڑھے بیٹھا بھی تھے سنیا نہیں ہے تے دھیان نہیں جدا دھیان نہ ہوئے وہ اگاں جا کے ککھ نہیں دس سکتا جدا دھیان نہ ہوئے اے قرآن ہے اللہ فرماندہ نبی دی محفل وچ بندے بیٹھے نبی دے جان تو بعد علم والوں پوچھتے سن کہ ہونے رسول کی پہ آندا سی یہ دا مطلب ہے انہاں دا حضور تے ہے دھیان نہیں سی پھر غصہ نہ کریں جدا نبی تے دھیان نہ ہوئے ساڈا او دے تے دھیان کوئی
کمال ہے یار، جڑا نبی نو دھیان نہیں دیندا انہوں دھیان دین دی کیڑی لوڑ؟ منکر اسی کوئی نہیں، لیکن اساں پوچھنا تے اودے کول جڑا دس سکدا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی اس آیت دے مطابق نبی دی محفل چ دو قسم دے بندے سن، ایک پوچھتے سن ذرا اوت العلم، علم والوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہے کچھ پوچھنے والے تھے، کچھ حضور بتانے والے تھے، کچھ پوچھتے تھے، کچھ بتاتے تھے۔ ساڈے متعلق جنہیں دیواراں تے کافر لکھیا نا، خدا دی قسم اساں کوئی کفر نہیں کیتا، جڑا جرم کیتا ہے میں قرآن ہاتھ چ لے کے ویڈیو دے سامنے پہ آنا، جرم ہمارا صرف ایک ہے کہ ہم نے دین پوچھنے والوں سے دین نہیں لیا، ہم نے دین بتانے والوں سے دین لیا ہے۔ پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے قبلہ بہت شکریہ۔ یہ عیب دی گل تے نہیں نا، یہ ایک بندہ ایتھے کھلو کے ایتھے معین الدین پور دا راہ پیا پوچھدا ہے، اوتھے کھلو کے پیا پوچھدا ہے، پہ ادھروں معین الدین پور نو یڑ کے ڈارا جاندا ہے، وہ پیا پوچھدا ہے، ایک بندہ پیا دسدا ہے، اتوں تریجا ذاکر آ گیا، ایک پیا پوچھدا ہے، دوجا پیا دسدا ہے، بھائی جان معین الدین پور نو اے ہی راہ جاندا امام کوٹ نو، وہ پوچھدا پیا، نال دسدا پیا ہاں آنج ہوے گا نا، آنج اے آنج آنج تے اگوں آنج، ایک پوچھدا پیا تے ایک دسدا پیا۔ تریجا بندہ آیا ہے، وہ انا نہیں، انہوں دسدا پیا، او پوچھدا پیا تے او دسدا پیا۔ عقل مند نو میں پوچھنا چاہنا، انہیں انہوں راہ پوچھنا ہے، انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے، جڑا پوچھدا پیا وہ کو پوچھنا چاہیے یا قبلہ جڑا دسدا پیا وہ کو دسدا پیا؟ جی وہ پوچھنے والے کو پوچھے گا نا تو وہ آکھے گا یار سال ہے پہلا مینوں تو پوچھ لیندے، میں پوچھنا تے تینوں دسنا، او دا حق بندا پہ اینوں پوچھن دی بجائے او دے کولوں پیا پوچھے جدے کولوں او پیا پوچھدا ہے، او دے کولوں پوچھے جدے کولوں او پیا پوچھدا ہے۔ کئیاں بندیاں فقہ او دے کولوں لے لئیے جڑا آپ جعفر صادق کولوں پوچھدا ہے۔ سبحان اللہ، یار ایک پیا پوچھتا ہے، دوسرا پیا دسدا ہے، تیسرے بندے دا حق بندا ہے او دے کولوں پوچھے جیڑا پیا دسدا ہے۔ لو جی اساں اعلان کرنے ہیں، خدا دی قسم اسی منکر ہو کے مرنا نہیں چاہندے، جنوں جنوں منوانا ہی منوا لے، اونج نہ آنج کر کے نہ منوا، دلیل نہ منوا، آنج نہ منوا، من انج نہ منوا، دلیل نہ منوا۔ اسی ترے قسم دے لوگ نبی دے دربار چ بہ کے نبی کو دین سکھتے سن، آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد۔ شکریہ، اس تو علاوہ نہیں، اس تو علاوہ یا عیسائی سن یا یہودی سن یا کافر سن یا مشرک سن یا منافق سن، تین قسم دے لوگ سن جنہیں حضور کو دین سکھیا ہے، آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد۔ آل نبی دی، صحابہ نبی دے تے بیویاں نبی دیاں، ترواں کولوں دین پوچھیا جا سکتا ہے، پر اساں وچوں آل محمد کولوں پوچھے، اساں وچوں آل محمد کولوں پوچھے، تے میرا خیال غصے دی گل بھی نہیں جس صحابہ محمد کولوں پوچھے ہے جدوں اساں غصہ نہیں کیتا۔ بابا جی شکریہ، جدوں کسے بندے آل محمد کو پوچھے یار اساں غصہ نہیں کیتا، آل صحابہ محمد کو پوچھے اساں غصہ نہیں کیتا، تے اساں آل کو پوچھ لیا تو غصہ کردا؟ جتھوں پوچھنا جے پوچھ لو، اسی کی پہنے ساڈا ایک کتاب ہے، جنہ کو اساں پوچھے نا انہاں محمد تو علاوہ کسے کو نہیں پوچھے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، جنہ کو اساں فقہ لئیے، جنہ کو اساں دین سمجھے، انہاں حضور تو علاوہ کسے کو نہیں پوچھیا۔ سانو بندے تماکے کر کے منواندے نے، او یارا اونج منوا سی تے منن والے بندے ہاں، ساڈے متعلق تے 4 علامنا نہ لگے ہن کسے پنڈ تے، تے برات والے بندے اتر کے آندے نے ایتھے منن والے دا کوئی کار نہیں۔ علام سارے پنڈ تے کوئی نہ ہوئے بابا جی، تے نوے نوے بندے آ کے اندر یار اتنے پورے پنڈ تے منن والا گھر کوئی نہیں، ساڈے تے علام پہ دس دن اتنے منن والے ہے نے، اسی ہر ویلے منن واسطے تیار ہاں، تو ہمیں ساڈی ہتھی پینا ہے، تو دلیل دے تے اسی من جانے ہاں۔ پیغمبر تو بعد بلا فصل علی نو منیا ہے، علی تو بعد حسن مجتبی نو منیا ہے،
شبیر تو بعد سید الشہداء نو منے ہیں، اس ترتیب نال آخری مادی نو منے ہیں۔ یار آرام نال گل کر، پنچایت بنا لے، آرام نال بہ جا، آنچ نہ کر، چھڑا نہیں نہ بارہ نو تے چھڑا دے۔ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے پوری تاریخ دی ذمہ داری لے کے ایک موقع دس اینا 12 کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے۔ شکریہ جی، شکریہ، مہربانی، یار آدم ہو گئی ہے گل کوئی بات واہ جی واہ، انہاں 12 کسے کو مسئلہ نہیں پوچھیا۔ خدا دی قسم صحابہ بھی انہاں کو ہی پوچھے تے لوکاں دے امامہ میں ساڑھے امامہ کو پوچھے۔ سمجھنا نبی کو دین ہے، 3 قسم دے لوگ نے، 3 قسم دے۔ پیغمبر دی زبان سارے بندے تے سمجھ نہیں سکتے، سبحان اللہ، پیغمبر دی زبان سارے بندے سمجھ نہیں سکتے۔ آڑی منگن والے ہوندے نا جی، میں کہ بھی کوئی پڑھیا سی، منگن والے جڑے ہوندے نا منگن دی عادت ہوندی۔ مرتضی عاشق صاحب نے نا اے لئیے دیاں بندیاں نو رکشے بنا کر دین دا پورا پروگرام بنایا، دکانہ سبزی دیاں انہاں کہ 2-3 لاکھ روپے ایک بندے نو لا کے تے ایتھے کھلو کے نہ آکھو میں سید ہاں تے میں اتھوں نہیں کہنے کہ بچے بچارے آندے نے، وہ پھر بڑی بستی ہوندی ہے ساری قوم دی، کوئی نہیں ہوندی میرا خیال، میں کوئی نہیں بندے محسوس کر دے، ویسے بستی بڑی ہے بھئی اینے بندے امیر امیر بیٹھے نے تے ایک بچہ کھلو کے آندہ میں سید ہاں، غریب ہاں، ماں پیو کوئی نہیں پہنا نے، میں کی کروں، ایتھے کھلو کے جوان۔ انہاں پھر کوشش کیتی ہے، میں بھی ایک تے کیتی سی، میں تے بس ہو گئی میری۔ وہ جڑے نا جی جنہوں 2 لاکھ دینا ہوندہ ہے نا کام واسطے، وہ آندہ میں نے 500 دے تے راضی ہوں۔ جنہوں آکی نا 2 لاکھ لے 2.5 لاکھ تے لکشہ بنا لے، وہ آندہ یار تو روپیہ 100 دینا تے دے نہیں تے اپنا کام کر۔ وہ دا خیال ہے جے میں رکشہ بنا لیا وہ تے چلانا پینا تے سبزی تے دکان بنا لی تے روز سبزی منڈیوں لیا کے بیچنی پینی تے آ کام سوکھا نہیں۔ یہ منگن دی اصل عادت ہوندی ہے تے وہ بندہ اور کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ کوئی نویں شروع نہیں ہوئے، نبی دے دور بھی ایسا۔ میں تو صحیح گل دس، بندے سمجھنے کتھوں آ گئے، یہ اتھوں ہی آ گئے، حضور دے دور بھی آئے۔ حضور خطبہ جمعہ پہ دین دن ایک بندہ منگن والا آ گیا، وہ بندے کدی تقریر سنتے کدی آپس گلا کرن پہ ویکھ لے، بیٹھا رہندا چنگا رہندا، ہن چنگا رہے۔ حضور نو کدی گسا نہیں چڑھیا، اور رحمت للعالمین نے وہ تو انہوں نے گسا چڑھ چھڑیا۔ بندے بڑے پریشان، خطبہ ختم ہو گیا، جڑے ویلے صحابہ باہر پہ نکلتے سن، حضرت علی واپس آ رہے سن تے وہ بندہ روڑا پاندا جاندا سی، تیرے در جیسا در کوئی نہیں، تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، تیرے نسب جیسا نسب کوئی نہیں، تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں۔ توڑی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام حضرت علی دے دوارے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یا علی وہ تے چنگا بلا پہ جاندہ ہے، تو توڑا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا حضور فرمایا سی دی زبان کٹ دے، تو تساں دی زبان کٹی تے نہیں نا؟ ہائے ہائے، مولا علی فرمایا نے ایسے واسطے محمد تو آنو نہیں آکھے۔ سبحان اللہ، وہ بھی نبی ہے، وہ سبحانو نہیں آکھیا۔ تساں دی جیب کٹ کے نہ بڑھ چھڑنی سی تے پکا پکا مانگت بنا چھڑنا سی۔ بھئی پکا ہوں تے کچا مانگت سی نا، جیب بڑھ کا دی تے پکا پکا مانگت سی، میں معذور ہے تو کچھ دیو، گونگا کر چھڑنا۔ انہوں نے کہا یا علی حد ہو گئی ہے، جڑی گل آسا سنی ہے، فرمایا تساں سنی ہے نا، سمجھیتے نہیں نا؟ ہائے ہائے، دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ ٹر گیا میرا مجمع، میں پیانا سمجھ، دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ پیغمبر دے وسیع نے فرمایا سنی سب نے ہے، سمجھی میں نے ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے اسے معذور بنا دے، ہمیشہ کے لیے سوالی بن جائے۔ مجھے زبان نبوت نے کہا تھا یہ حیا نہیں کرتا، اتنا غریب ہے، نہ خطبہ سننا چاہتا ہے، نہ قرآن سننا چاہتا ہے، نہ توحید کا درس لینا چاہتا ہے، نبی کی گفتگو بھی نہیں سننا چاہتا۔ اے اندروں ایڈا مکات غریب ہے، اینو صرف مانگت ایڈا ہو گیا ہے مجبوریاں دی وجہ تو۔ میں نو نبی اے نہیں سی آکھیا ایدی جیب کھچ کے کٹ چھڑ، ہمیشہ گونگا بنا چھڑ تے محتاج ہو کے منگدا رہے۔ میں نو پیغمبر آکھیا سی اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے، اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، اتنا دے دے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی محسوس لگ۔ یہ مطلب ہے نبی سے بات
ہے بابا جی، بہت شکریہ. سمجھنا اور ہے. 3 قسم دے لوگ نے جنہوں نے اہل بیت کیا جا سکتا. اسی جدوں کوئی سانو آکھے نا شیعہ کہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے، ساڈا دل کرتا ہے کدھر ایک نہر دے کول کھلوتا ہوئے تو مگروں تکائے نو ماری اگوں نہ آکھے. اصل گل ہے کہ ان تھوڑا جا ٹھنڈے دل نہ سوچ لینا چاہیے. اے جڑیاں بیویاں ہوندیاں نے، آ جڑیاں اہلیاں ہوندیاں نے، جڑے شادی شدہ بندے بیٹھے ہو، اے گھر والیاں تو یہی ہوندیاں نہیں ہوندیاں. ویڈیو پہ بنتی ہے تو گھر جانا جی صحیح گل کرا. میں پہنا پہ اصل گھر والی تو یہی ہوتی. کئی باری بندہ موٹر سائیکل تے ایک بیوی نو بھا کے جانا ہوتا ہے، اگلے پل بندہ پوچھتا ہے کل میں تمہیں ملنا چاہتا سا لیکن پھر نہ میں چپ کر رہا اس واسطے کہ تواڈے نال کوئی ایسی. کون سی نال؟ وہ آتا گھر والے نال سن. کون سن؟ گھر والے. کنے سن؟ ایک تے گھر والے. سبحان. پیچھے سواری ایک کے تے سواری تو مطلب کی آخیا؟ گھر والے. انہوں کدی شک پیا گھر والے آکھن تو بعد کہ یہ ہو سکتا پھپھو جان ہون یا خالہ جان ہون یا کوئی پھپھی دی تھی یا کوئی مامے دی تھی. انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے گھر والے کون. ٹھیک ہے. یہ مطلب بیوی ایسے گھر والے ہوندے نے، اس گھر والوں کو ہی اہل بیت کہتے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جی، معاف کرنا. یہ تھوڑا جا میں ٹائم دینا، سوڑیا نہیں پی جانا کیونکہ یہ گل شیعت کے خلاف بھی لگتی ہے لیکن سوڑیا نہیں پینا. بیوی تو بڑے گھر والے کہڑے ہوندے نے؟ یہ بیوی وہ گھر والیاں چ ہوندی ہے جنہوں دل کردا گھر چ رہن دے تے جنہوں دل کردا گھراں چ نہ رہن دے. تے جدی یہ بیوی ہوندی ہے کئی باری آندی ہے میں 11 بجے کنڈی مار چھڑنی ہاں، ٹپ کے ہی آنا ہی. گھر والے اینی اہمیت ہے بیوی دی. گھر والے جو ہوندے ہوئے گھر والے تے گھر والے نوں اہل بیت آندے نے. اہل سنت دوست کدی کدی سوچدے نے کوئی اللہ دے بندے ہو جے بیوی گھر والے چ نہیں ہوندی، اہل بیت چ نہیں ہوندی تے اہل بیت وکھرے کہڑے ہوندے نے؟ وہ پھر سانوں بھی سمجھ میرا خیال ہے کہ من جانا چاہیے. بیوی نو اہل بیت من جان چ حرج کوئی نہیں. تے جے تسی اپنی بیوی نو اہل بیت من سکدے ہو تے پیغمبر دی بیوی بھی گھر والی ہے، انہوں نے بھی اہل بیت منیا جا سکتا ہے. اگلی گل پوری سن لینی. صحابہ کرام نو کوئی اہل بیت آکھے نا تو بندے دل کر چپیڑا مارن لگ پڑے پہ کی کرنا. ایک صحابی ایسا ہے جنہوں مصطفیٰ آکھے مننا اہل بیت. صدقہ جاؤں بابا جی شکریہ. میں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت چوں. یہ مطلب ہے پاویں ایک کے ہے تو صحیح نا. سانو اہل سنت دوست پوچھن گے پہ چلو ایک صحابی بھی اہل بیت چوں ہے، تیرا مطلب ہے پھر ہو تو سکتا نا صحابی بھی اہل بیت چوں. یار انکار کیوں کر کوئی کر سکتا؟ شکریہ بابا جی. انکار نہیں کوئی کر سکتا. پیغمبر نے فرمایا سلمان میری اہل بیت چوں. یہ مطلب ہے صحابی بھی اہل بیت چوں گئے تے نبی دی بیوی بھی اہل بیت چوں گئی تے حضرت علی تے زہرا تے انہاں دی اولاد وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت. پہلا تے اسی تہاڈی من جانے ہاں، تسی ساڈی بھی پوری گل سن لو. اہل بیت جنوں پانا ہی پال ہے جویں نبی دے سامنے بیٹھے بندے برابر نہیں سننا، اہل بیت بھی برابر. شکریہ شکریہ مہربانی کرنا. جویں پیغمبر دی مسجد پیغمبر دی تقریر سننے والے برابر نہیں، اہل بیت بھی برابر نہیں. ہوں میں ذرا اہل بیت نو کلوز کرنے لگا. 1,24,000 بھی صحابہ ہون یا 1,25,000، ہر صحابی تے نبی دی شادی نہیں سی ہوئی. کوئی 2-3 صحابی سن ہیں جنہاں وال پیغمبر دی شادی ہوئی ہے. صحابہ نبی شادی کیتی ہے یا نہیں کیتی نے؟ ہوں جڑا اس بی بی دا ام المومنین دا والد ہے وہ بھی گھر دا ہی بندہ ہے، بگانا تو نہیں نا. تہاڈا سہرا تے تہاڈے گھر دا بندہ نہیں. ایک بار آکھو ہاں والا خیر ہوگا تھوڑا. یارا جڑے بیوی دے رشتہ دار ہوندے نے وہ بڑے اہم ہوندے جی. وہی تے اصلی گھر والے ہوندے نے. انہاں دی اہمیت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، انہاں دی اہمیت بنتی. اج نکاح ہوندا ہے ایک رات صرف گزرتی، اگلے پل کو جڑا مزدہ ہوندا نا پچھوں وہ سارا اہل بیت دا. '
شادی شدہ بولو خدا دا ناج تہاڈا تجربہ بچے بعد چ ہو جائے گا جڑے چھوٹے بیٹھے یہ جڑا اگلے پڑھ کے مزدہ ہوندا ولیمے والے دن پچھوں انہاں دی اہمیت ویکھو اجے اس مسکین نو پتہ نہیں ہوندا کہ آ بی بی کون ہے آ بی بی کون ہے آ بزرگ کون نے آ بزرگ کون نے اجے وہ مزدہ آوندا ہوندا ہے 2 بجے روٹی دا ٹائم ہوے تے 2:15 ہو جان تے پرانے رشتہ دار پوچھتے ہیں جڑے پرانے اہل بیت نے اور نانک اس منڈے نو پوچھتے ہیں اوے منیر یہ کہڑے ویلے روٹی دینی جے وہ آندا ہڑکے ہی ہو گیا وہ پرونے تے آ لین تے اہمیت ویکھ لو یہ مطلب ہے جتھے بندے دی شادی ہوندی ہے آخر اتھے بھی کچھ نہ کچھ اہمیت تو گھر والے ہی ہوندے نے یہ مطلب ہے پیغمبر دے متعلق اگر بندے انج سوچتے ہیں کہ پیغمبر جتھے شادی ہوئی ہے وہ بھی اہل بیت تے جڑے بیوی دے رشتہ دار نے وہ بھی اہل بیت تے صحابہ کرام بھی اہل بیت وہ بھی اہل بیت سارے اہل بیت تار القادری نے مشورہ دیتا ہے چنگا مشورہ جڑا دے مان لینا چاہیے تار القادری اہل سنت نے پکے اہل سنت نے اینے بھی ہوشیار نہیں لیکن سانو کچھ بندے اس واسطے چنگے تو انہیں گل دساں یہ جڑے انج دے اہل سنت نے جی تار القادری طارق جمیل صاحب ہے نا انج دے مفتی ہمدرد صاحب انج دے بندے وہ ہے اہل سنت نے پتہ سانو ہے اہل حدیث بھی کچھ ہے نے کوئی دیوبندی بھی ہے نے قرآن تے ہاتھ رکھ دیاں ادوں اگے تینوں کیڑا نیا دیاں جدے اندر بغض علی نہ ہوئے اسی انہوں شریف بندہ سمجھ آباد رہو جی واہ نوجوانوں شکریہ جملہ بہت شکریہ سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے بھائی کیا بات ہے اہل سنت ہوئے اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے خدا دی قسم جیتے اندر بغض علی نہ ہوئے اسی انہوں شریف بندہ سمجھنے ہیں اور عزت کرنے ہیں تار القادری نے بابا جی کمال کیتی ہے او سکے شیعو تسی ایک واری تے مہربانی کر کے مان نہیں جاؤ کہ بیویاں اہل بیت نے ایک واری مان جاؤ کہ سلمان جیسا صحابی بھی اہل بیت ہے لیکن ایک مہربانی کریا کرو تو آڑی بھی ٹینشن مک جائے تو ساڑی بھی مک جائے مشورہ اچھا ہے اس واسطے میں آئیتے سنا رہا ہوں معین الدین پر کی او فرماتے نے بیویاں نو اہل بیت لو جی حبیب صاحب آ گئے نے انہوں نے یہ گل سنا لی ہے مشورہ انہوں تک بھی پہنچ جائے آ نے درود پڑھو آ جناب بسم اللہ جزاک مہربانی لاؤ جناب علی بسم اللہ جزاک اللہ بیب صاحب تشریف فرما ہو گیا اچھا میں عرض کر رہا سا کہ بیوی جڑی ہوندی ہے یہ بھی گھر والی ہوندی ہے اہل بیت ہی ہوندی اوے گھر والے نو عربی چ اہل بیت آندے نے ہوں حبیب صاحب اج تو جا کے بوا کھڑکاندیاں سار رکھنا ہے سارے اہل بیت کٹھے ہو جاؤ اوے گھر والے ہیں کہ نہیں تواڈے ہے نے میرے بھی ہے نا یار اصل گل صرف ہے میں چاکے دی چاکے یار چاکے دی تھوڑی جی گل ہے بابا جی پھولا پھالی نہ کرو درود پڑھو جڑی میں پہ گل نہ ہوگا یار گھر والے نہیں ہوندے گھر والے انہیں گھر والے نو عربی چ اہل بیت آندے نے اہل بیت ہن جڑے نا اہل سنت دوست وہ فرماتے ہیں یار گھر والے اہل بیت ہوندے نے تے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے جدوں سلمان نو پیغمبر نے آکھیا میری اہل بیت چوں تے صحابہ بھی اہل بیت چوں ہو گئے تے حضرت علی زہرا تے حضرت حسن وہ بھی اہل بیت ہو گئے سارے اہل بیت نے واہ طاہر القادری ایڈی باریکی نال مشورہ دیتا ہی وہ سانو دیتا ہے وہ سکے جتھے تانوں بندیاں دینا کہ صحابہ بھی اہل بیت نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت تے اے اہل چادر والے سارے وہ بھی اہل بیت وہ فرماتے ہیں آپ بھی ایک مہربانی کرو بیویوں کو بھی اہل بیت میں مان جاؤ صحابہ کو بھی مان جاؤ لیکن جب تم علی زہرا اور ان کی اولاد کو کہنے لگتے ہو نا اہل بیت قرآن کا واسطہ انہیں اہل بیت نہ کہا کرو اہل بیت طہارت کہا کرو بھائی کیا باتیں ہوگی نا مجلس بہت شکریہ وہ فرماتے ہیں اہل بیت ہر اہل بیت طہارت ہر کوئی نہیں ہو سکتا اہل بیت سلمان بھی ہو سکتے اہل بیت نبی دیاں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جنہیں چادر تھلے بکھرے کر کے بکھائے نے وہ اہل بیت ہیں جن کا دروازہ مسجد میں بند نہیں ہوتا او یار ہر دروازہ مدینے دا بند ہویا کہ نہیں ہویا کدھا دروازہ کھلا رہا میرے بھی اللہ باب علی ابن ابی طالب ایک گل قادری نے کیتی ہے ایک حسینی کو سن لو تو اس تو بعد انشاءاللہ حیدری آ رہے ہیں کی فرماتے ہیں طاہر قادری صاحب وہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں، علی کا کھلا کیوں؟ جواب سنو، ایتھے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں سبحان اللہ، تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے۔ ایک قادری صاحب دا کلام ہے، ہن حسینی دے کلام تھوڑا جا اگر فرق ہوئے تو پھر قادری ہوندے نے تے حسینی ہوندے نے۔ ہن میں اپنی زبان چکا، انہوں نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ ایک قادری دا جملہ ہے، انہوں میں اپنے طرفوں کہنے لگا حضور علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے، حیدر پہ وہ حالت ہی نہیں آتی کہ مسجد سے روک دیا جائے۔ جس طرح قرآن ہر وقت پاک رہتا ہے، علی ہر وقت پاک ہے۔ آباد لو جی، اے فقہ دا مطلب دین نو سمجھنا۔ جو اہل بیت طہارت ہے نا جی، اہل بیت طہارت ہم نے فقہ ان سے لی ہے۔ جو اہل بیت طہارت ہیں اس لیے کہ وہ نہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں نہ سمجھانے میں غلطی کرتے ہیں۔ میں انہی گل کھولن لگا کہ بچہ بیٹھا ہوئی سمجھ جائے۔ اہل بیت طہارت کنوں ہے؟ لو جی اہم ہے نا، 2 منٹ لگنے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل ہوئی ہے کہ نہیں؟ شکر ہے۔ جنگ صفین مہربان، حضرت علی دے مقابلے تو ہوئی، حضرت علی دے مقابلے۔ یہ جڑے دوویں سربراہ نے نا جنگ جمل تے صفین دے مد مقابل، وہ بھی نبی دے رشتہ دار نہیں؟ ام المومنین نبی دا رشتہ تھا، انہوں نے بھی اہل بیت میں آکھا نا، اہل بیت کاروان، وہ بھی کاروان۔ تے جڑے دوسرے ہیں نے وہ نبی دے، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، بردر ان لا ساڑھے چندہ ہے، ساڑھے جڑا ساڑھا ہوتا ہے نا انہوں بردر ان لا آدھر ہیں، انہوں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بہرحال انہوں دی مشیرہ نبی دے کار سی، وہ بھی رشتہ داری ہوئے۔ چلو تو انہوں دی مشیرہ جان دے تھوڑا بہت۔ وہ جس بی بی نے نبی دا بستر لپیٹ لیا سی پیو نو ویکھ، یاد آئی جے نا؟ نبی پاک دے ایک ام المومنین سن حضرت ام حبیبہ، انہوں دا باپ آیا تو انہوں ود دے سڑ پہ نبی دا بستر ہے، انہوں فٹافٹ لپیٹ کے اندروں بوری لیا کے بچھائی، انہوں نے کہا جی ایتھے تشریف رکھو۔ وہ سکھا پترا بہنا میں مگروں پہلے دس اور بسترہ ولیٹی آئی اینوں کیے، وہ سکھا ہوتے بطول دا بابا بہندہ تو میرے ورگیاں دے بابے اتھے نہیں بھائی دے۔ یہ مطلب انہوں دا اپرا سی مد مقابل حضرت علی دے۔ جمل بھی ادھر بھی اہل بیت جویں تو آنے انج کر لینے، سواد آن لگے۔ اہل بیت ادھر بھی دوواں سربراہی اہل بیت گھر والے، وہ بھی ام المومنین وہی گھر والے، تے جڑا نبی دی زوجہ دا پرا ہے وہ بھی گھر والا ہی ہویا نا۔ ایتھے بندے آندے نے سانو کی جندا آپس چ معاملہ سی، آپس چوی ہوئے نا۔ ایک میں تینوں دساں، پرلے پاسے اہل بیت سن، ادھر اہل بیت طہارت سی۔ نہیں میں ثبوت دین لگا گی، تسی دنیا جان دیا تاریخہ پڑھ لو، نصاب دیا کتاباں پڑھ لو۔ لوگ آندے نے جو اہل حدیث عالم دین نے وحید و زمان اہل حدیث، انہاں شرح کی تھی صحیح مسلم دی میرے کو موجود ہے۔ وہ فرماتے نے جو جنگیں حضرت علی سے بعد از رسول ہوئیں ان میں مد مقابل مسلمان تھے۔ اب ہمیں بات کرنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ دونوں طرف مجتہد تھے۔ چلو میرا تو ہی سمجھو ایران چو کھڑے سن مجتہد، اور خدا دا نا جے مجتہد تے مانی بھی اعتبار سمجھو۔ مجتہدوں نے اندر جڑا اپنے علم نال اجتہاد کرے تے مسئلہ طے کرے کہ میں نے کی کرنا چاہیے۔ وہ اندر حضرت علی کی طرف بھی مجتہد تھے،
اور ام المومنین کی طرف بھی مجتہد تھے، اور انہوں دی نظر خال المومنین کے ساتھ بھی مجتہد تھے۔ وہ اجتہاد کر کے آئے تھے، ان کی نیت گناہ کی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی سے لڑنا جائز ہے، کوئی گل۔ وہ فرماتے ہیں گناہ کی نیت دونوں کی نہیں تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں جو حضرت علی کے مقابلے میں جنگیں کرنے کے لیے مسلمان آئے، ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کنیاں؟ 3۔ پہلا، سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کی مطلب ہے؟ چپ رہنا۔ اچھا۔ دوسرا، طویل خیر کی کرنی چاہیے۔ 2۔ تیسرا، ان میں عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ وہ فرماتے ہیں چپ رہو، چپ ہاں جی، گل نہ کرو، ٹھیک ہے جی، طویل خیر دی کرو، ٹھیک ہے جی۔ 3 گلاں تو بعد اہل حدیث نے تو بھی پٹڑا ماریا۔ وہ سکیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام جنگوں میں علی حق پہ تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ان تمام جنگوں میں علی بہت شکریہ حق پر تھے، اور جو دوسری جانب لوگ تھے ان کی غلطی نہیں تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ میں پڑھی لکھی پہ گل کرتا جی، یہ باریکی دیا گلاں نے بڑے عالم انہوں جان دیں۔ دوسری طرف غلطی نہیں تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے اجتہاد کیا، ہو گئی غلطی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اجتہادی غلطی جڑا بڑی غلطی تو چھوٹی ہوندی ہے، غلطی ایڈی ہوندی ہے تے اجتہادی غلطی ایڈی ہوندی۔ جے تو اڈے میرے ہاتھ توجہ ہے نا، ایک تینوں میں دساں، پاویں کولے کسے کولو آئیڈی ہوئی ہے تے پاویں آئیڈی ہوئی ہے، او ادھر ہی ہوئی ہے، ادھر نہیں۔ ہائے ہائے صدقے جاوا، اس کو کہتے ہیں اہل بیت طہارت۔ ہم نے فقہ ان سے لی ہے جو نہ غلطی کرتے ہیں نہ اجتہادی غلطی۔ شکریہ۔ لو جی ٹائم دئیے۔ اے ساڑی فقہ لوگوں نے پتا ساڑی فقہ رمضان سے پتہ لگ ہی جاندہ جدو ٹائم آ جاندہ کہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ٹائم ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ٹائم ہے۔ اگے بھی ساڑا پتا سی لوگوں نے فقہ جعفریہ نے، وہ جنہ دی باری کھجوراں مک جاندیاں نے، شربت مک جاندہ ہے، کاکھ کنڈا نہیں رہندہ 10 منٹاں چ، تے پھر شیعہ بچارے لون لے کے پیندے مولا دی سنت ہے، جدو رہ ہی لون گیا تے سنت ہی آکھنی ہو۔ صورت ہے کہ کل دا میں نو پتہ نہیں، ایک کل ہوندہ گزریا، ایک کل ہوندہ آن والا، ایک گزریا کل ہے انہوں ماضی آندے، ایک اگلا کل ہے انہوں مستقبل آندے۔ قبلہ حبیب صاحب مستقبل دی بھی میں گل نہیں کرتا، کل دا اللہ جاندہ کل کی ہونا، تے کل کی ہویا ہے پتہ نہیں کی ہویا ہے۔ میرے لو بیکھو تو میں دساں، آج پوری دنیا کے لا چیمبروں میں، ڈی سی آفس میں، کمیشنر آفس میں، فوج کے اداروں تو لے کے حمامہ تک ساڑی فقہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہی چھڑو یار، باقی گلہ چھڑو تسی۔ اے فقہ جعفریہ دے بندے ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کیسے لوگ نے اس ویلے اویئرنس اتنی آ چکی ہے، کھوتی ریڑی تے جاندہ نا بندہ پہ گیلن رکھ کے ڈیزل لین کھوتی ریڑی تے دجا کھوتی ریڑی والا ادھروں لے کے پیا ہوندا ہے، تے آ کھوتی ریڑی والا کھلو کے تے کھچ کے نہ واگا کھوتی دیاں تے انہوں پوچھدا نال دے نوں آ بنائے ہرمز دا کیا بنے؟ یعنی اس ویلے پوری دنیا تے آپ بنائے ہرمز بھی ڈسکس ہو رہا ہے تے جڑے لنگن نہیں پہ دیندے وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس ویلے ساڑی فقہ دی او عزت ہوئی ہے، میں نو رب محمد دی قسم ہے، جنہ دے منن والے سانو دیواراں تے کافر لکھ دے سن، کافر انہاں دے وڈے مفتی دا بیان آیا ہے کہ اس وقت شیعہ سنی مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا یار، یہ تقی عثمانی صاحب دا بیان ہے، انہاں کہ کوئی شیعہ سنی ڈسکس نہ کرے، اس ویلے مسلمانہ دی نمائندگی، اور کسے نو نمائندگی دے میڑے آؤں دے ان تے اگوں پڑھا۔ اوے صاحبان،
میں انہاں مفتیان دین نو انا مفتی عثمانی صاحب نے بھی مخاطبہ پہ قبلہ تسی ایڈے اچھے لوگ ہو دیوبندی ہو کے ایڈی تواڈی حالات تے نظر ہے تے نکیا نکیا منن والا نو میں داد چھڑو کی بڑا میری گزارش ہی ہے انہاں فرمایا اس وقت ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے تے عثمانی صاحب کہ میری گزارش ہے کہ بلا اپنے تھڑڑے بندے نو داد چھڑو کافر مسلمان کی نمائندگی نہیں کر سکتا بولا تو انہوں جزا دے میں کی اثر دین دی سمجھ دا نافق ہے کی بندیاں سمجھے سورہ مبارکہ اگر میں مصاحب نہ پڑھ سکیا تو بابا جی معاف کرنا حبیب صاحب پڑھیں میں گل مکمل کرنا اپنی گفتگو مکمل کرنا فقہ دا دین نو سمجھن دا نہ فقہ سمجھن دا کی سمجھے مثلا مثال دے طور تے قائد پڑھ کے گفتگو تمام کرنے لگا ٹائم میرے مد نظر سورہ مبارکہ بقرہ 150 نمبر آئے تھے اس دور چ آیت اتری تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب جی اب بندے کٹھے کر ہو گیا کٹھے مسلمان سارے اللہ فرمایا انہاں نو آگ فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو ان سے نہ ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اس دور دے لوگاں فقہ آندے نے دین نو سمجھنا اے دین ہے اللہ فرمایا اس گل نو سمجھ جاؤ کہ انہاں کو ڈرن دی ضرورت نہیں ہن میں جڑا میں نہ انہاں کو نہ ڈرو تہاڈا کی خیال ہے پہ انہاں کو پیار نہیں نہ ادھر اشارہ کرنا نہ ادھر میں دسن لگا ہوں کون سا شیعہ سنی منابع دی اتفاق والی گل میں دسن لگا اے سورہ مبارکہ بقرہ جڑا اللہ فرمایا نا فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو جب آیت اتری اس وقت بھی یہودی تھے اور آج بھی وہ لوگ یہودی ہیں اللہ فرمایا انہاں کولوں یہودیاں کولوں نہ ڈرو وخشونی میرے کولوں ڈرو انہاں کولوں نہ ڈرو یہ مطلب ہے ادو بھی کچھ مسلمان ہے سن جڑے یہودیاں کولوں ڈردے سن ہائے ہائے او یارا ادو بھی کوئی مسلمان ہے سن جڑے یہودیاں کولوں یہ مطلب ہے آج قرآن ہے نا آیت ہے نا فرمان جا آج بھی کوئی ہے نا جڑا یہودیاں کولوں ڈر رہے اللہ فرماتا ہے اس کوالٹی کے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں میرا ڈر ہو یہودیوں کا ڈر نہ ہو وہ میرٹ پہ مسلمانی یہ ہے کہ بندہ جو اللہ سے ڈرے وہ یہودی سے یہ ہے مسلمانی یہ ہے سپیریئر ڈگری یہ ہے اسلام کی اصل کہ جو اللہ سے ڈرے وہ یہودی سے نہ ڈرے بخاری شریف نہ کھول اپنا موبائل کھول بچوں گوگل کٹ گوگل چو دنیا دا نقشہ کٹ تے 57 اسلامی ملکاں نو ویکھ کے قرآن تے ہاتھ رکھا کتھوں والے مسلمان نے جڑے یہودی کو نہیں پہ ڈر سر اٹھاؤ یار او یار میں تینوں کہ کتاباں بیانا 57 ملکاں چو مسلمان دس جڑے یہودی کو نہیں ڈرتے نیتن یاہو کو نہیں ڈرتے تے ٹرمپ کو جڑے نہیں نہ پہ ڈردے انہاں دا نام ہی لوگ ڈردے پہ لیں جڑے انہاں کو نہیں نہ پہ ڈردے انہاں دی گل بھی بندے کردے پہ ڈردے نہیں نہ پہ ڈردے اللہ فرماسی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو مجھ سے ڈرے وہ ان سے نہ ڈرے حبیب صاحب میں ٹرمپ دا بیان پڑھ کے حیران ہو گیا اس اپنے مسیح صد کے آکھیا ہے کل میں بیان دیتا سی آپ نے حرمز تے میں قبضہ کر لیں گا توڑا جزیرہ اڑا دیں گا ٹیکنالوجی مکا دیں گا میں کورے کی کر دیں گا سویرے ساری انانی قوم سڑکاں تے نکلی سی کوئی ہو سکے اب پتہ تے کر یہ کون سے مسلمان ہیں جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے صدقہ جاواں مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے ہون ایتھے شیعت نو ویکھن لگا میں جتھے شیعت میں چونکہ اس ویلے شیعہ ہی آوندے نے تے شیعہ سارے تقریباً بہتے بیٹھے نے اگلی آیت دا حصہ ہے خدا دی قسم 1500 سال پہلا اللہ نے گل کیتی تے ثابت اج بھی وہی پئی ہوندی
اللہ فرماندا میں تانوں پہننا اس میرٹ تے آ جاؤ، میرے کو ڈرو تے انہاں کو نہ ڈرو۔ پھر اللہ کی کرے گا؟ اللہ فرماندا کدی تسی انج دے ہو جاؤ نا، کیویں دے؟ میرے کو ڈرو تے انہاں کو نہ ڈرو۔ میں کہ پھر اللہ کوئی انعام دینا چاہنا ہے؟ فرمایا ہاں، کیڑا؟ فرمایا ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر نعمتیں پوری کروں۔ ایسیت ہے نا، ہوں سمجھ مینوں آئی ہے کہڑے کہڑے بندے دا ذہن اٹھے گیا ہے۔ تم ایسے مسلمان بن جاؤ کہ مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تم پر نعمت کو مکمل کروں گا، اپنی نعمت کو اس پر مکمل کروں گا۔ جو مجھ سے ڈرے اور یہودیوں سے نہ ڈرے اس پر میں نعمت مکمل کروں گا۔ اجے تارو قادری صاحب زندہ نے، کتاب انہوں دی کر میرے موجود ہے، اور فرماتے جب ولایت علی کا اعلان محمد نے کیا، اللہ نے فرمایا نعمتیں پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور جس بندے نے ولایت علی کو نعمت بنا کے دل میں رکھا ہے، نہ اس سے ڈرتا ہے نہ اس سے۔ صدقہ جاواں جنہ دے اندر نعمت مکمل ہوئی موجود ہے، وہ نہ یہودی تو ڈر رہے ہیں نہ نصارہ تو ڈر رہے ہیں۔ جی 4 منٹ باقی ہے، 4 منٹ گفتگو مکمل کر رہے ہیں۔ وہ ساکھیا یہ مر رہے ہیں، ڈر کیوں نہیں رہے؟ یہ مطلب ہے یہود و نصارہ سے وہ نہیں ڈرتا جس کے دل میں علی ہے، جس کے دل میں۔ ایران دا ایک صدر آیا، انہوں نے کہا اسلام آباد تو انہوں اتارنے ہیں، انہوں نے کہا میں لاہور اتر، لاہور بدامی باغ جانا سر۔ انہوں نے پوچھا لاہور کی جی؟ انہوں نے کہا اتنے فاتحہ آکھنی علامہ اقبال دی قبر تھی۔ وہ لاہور انہوں اتاریا تو سارے مشیر وزیر لے کے انہوں آ گئے، انہوں نے فاتحہ پڑھی تو فارغ ہو کے نکلن لگے۔ ایک مشیر وچوں ساڈے سفیر نے پوچھا، اس آکھیا کہ بلا یہ تہاڈا کی لگتا ہے؟ اس آکھیا مرشد۔ مرشد؟ اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا انہیں ایسا فلسفہ بیان کیتا ہے، انہیں ساڈا ڈر ہی لا چھڑیا۔ ڈردہ علامہ اقبال بھی نہیں سی، وہ تو اتنے فرنگی ہوندے سن، لفظ خیرہ استعمال کیتا ہے۔ انہوں نے کہا سائدہ کلام پڑھیا ہے، اسی تینوں مرشد من گئے، یہ بڑا بڑا بندہ جے، سانوں پہ آ کے دس دیں جو بنی کے جا کے بندہ دسے پہ حبیب صاحب ٹھیک ٹھاک بندے جے۔ انہیں آکھیا تہاڈا بندہ چنگا بھلا بندہ جے علامہ اقبال۔ انہیں کیویں؟ انہیں آکھیا بھی وہ جڑی قرآن دی آیت ہے نا، فلا تخشوہم واخشونی، میرے کو ڈرو تے انہاں کو نہ ڈرو۔ آئے ہائے، وہ سا کیا وہ ایج انہیں کہا مثلا انہیں شعر پڑھیا، وہ میں پڑھ دیں۔ وہ سا کیا اس بندے نو کسے پوچھیا یہ تو انگریزاں کو ڈردہ کیوں نہیں، فرنگیاں کو ڈردہ کیوں نہیں؟ لفظ خیرہ ہے، خیرہ استعمال کیتا ہے۔ خیرہ اندر خراب ہو جانا، اکھ دا خراب ہو جانا، اکھ چمک پینا۔ تو پتا ویلڈنگ دے کول بالا نہیں کھلون دئی دا، اکھاں خراب ہو جاندیاں نے۔ سورج نو چنگا ویکھیے تو اکھاں چوندے آ جاندیاں نے، اینوں اندر کھیرا ہو جانا۔ کھیرا نہیں، کھیرا بیان نہ، تھوڑا جہا منہ ہولا رکھنا۔ مصیبت آ گئی، علامہ اقبال دا کلام۔ کھیرا نہیں، کھیرا، کھیرا، تھوڑا جہا ہولا کر کھیرا۔ علامہ اقبال نو کسے پوچھیا تینوں انہاں یہود و نصارہ کو ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ انگریز لگے پھردے نے، تینوں نہیں کدی ڈر آیا؟ اس آکھیا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ انہاں آکھیا لوکاں دیاں تے اکھاں چوندے آ جاندیاں نے جویں ویلڈنگ پوے جلوہ ویکھ کے انہاں دا۔ وہ آندا میں اکھاں واسطے سرما ایک بنایا وہ پانا میں۔ ہائے ہائے، نہ مینوں یہودی دا ڈر رہندا نہ نصارہ دا ڈر رہندا۔ کوئی اج ہوندا نا علامہ اقبال، نہ انہیں ٹرمپ تو ڈرنا سی تے نہ اس نیتن یاہو تو ڈرنا سی۔ کیوں؟ آئے ہائے، ایک کوئی شعر ہے اتنے مکا دینا، 1 منٹ باقی ہے۔ علامہ اقبال فرماندے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ۔ اوے دانش فرہنگ ٹیکنالوجی نو آکھا جاندا نوجوانوں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ۔ کیوں؟ فرماندے نے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ سن رہے بندے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہو سکے میں سرما بنائے ہے کی نسخہ وچ پایا جے؟ آندہ کچھ مدینے دی مٹی لئی ہے۔ کیا بات ہے؟
نجف دی مٹی لائیے. بندہ پوچھے علامہ صاحب تسی کچھ مٹی مدینے دی پا لو تے پرے مکے دی پا لو, مکہ نیڑے وے کہ نجف نیڑے وے, کتھوں نسخہ چکے آجے مدینے تو سیدھا نجف آئے ہو. ایدہ مطلب علامہ جانتا تھا مدینہ اور نجف ہی بلا فصل ہے. صدقہ جامع مدینہ اور نجف, مدینہ کھا کے مصطفیٰ دے قدمہ دی, نجف کھا کے علی دے قدمہ دی. ایدہ مطلب ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو اکٹھا مانا جائے نا پھر یہودیوں سے ڈر نہیں آتا. ایدہ مطلب ہے ہون پتہ لگ گئے انہاں دے وچ کی ہے. جس بندے کے دل میں محمد کی نبوت ہو, علی کی ولایت ہو, وہ کافر سے ڈر ہی نہیں سکتا. نیتن یاہو دے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیتا ہے. اس آکھیا سی ایران کو مار مار کے خیبر دے بدلے پہ لینے. کہا دے خیبر دے. اب مومدی پر ککڑی میں کار تھلے دے جاؤں تے تسی حبیب صاحب نو پھاڑ لو. وہ آکھے گا میں تو نہیں. وہ آکھنے گا یار کی پہ کر دو, خدا دی قسم میں نہیں دیتی. اے مولوی دی گڑی تھلے آئی جی. تے جس بی بی مسکین دی ککڑی آئی ہوئے تھلے انہوں بندہ آکھے نا پیسے لے لے. وہ جی کیڑے پیسے, میں سائی والا منگوائی. ایک ککڑی کتھوں لب دی. حبیب صاحب آکھنے گے میرا وہ دوست ہے, ساری گل ٹھیک, لیکن مہربانی کرو ایک باری وہ گلتے کرو, وہ نہ کرو. میں تے تہاڈا نقصان ہی نہیں کیتا. یہ مطلب بدلے اتھوں لے جاندے نے جتوں کسے نقصان کیتا. میں صدقے جاواں حبیب صاحب بہت شکریہ. میں پہنا بدلا وہ کو لینا چاہیے جن نے نقصان کیتا ہوئے. میرا آخری جملہ آج دی مجلس دا قبلہ ہے وے, ایک باری سوچ کے دسو ہاں اے خیبر کیڑا ملک جے؟ خیبر کتھے وے؟ ترکی جے, سعودیہ, آدموں کی صادق پھر صادق ہی ہوندے مانے جاؤ سچی گل پہ کر دے. ایک تے صادق صاحب دی گل مان جاؤ. وہ فرماتے نے خیبر سعودیہ جے. ایک واری بندے مذہباں تو ہٹ کے سوچن خیبر سعودیہ جے, وہ بدلے ایران کھڑوں کیوں لیں دے رہے. کمال ہے بھائی کمال ہے یار. خیبر سعودیہ جے وہ بدلے ایران کھڑوں کیوں لے گئے. ایدہ مطلب ہے اے یہودی نے سارے جان نو دات چھڑے ہے. اے اونا عرباں دیا وڈیاں فتح نہیں کی تا اینا دے وڈے نے فتح. سبحان اللہ. اینا نصاب دیا کتابہ جو بدر کر دیتا ہے علی دے بغض, احد کر دیتا ہے حیدر دے بغض, حنین نصاب جو کٹیا نے علی دے بغض, خندق نصاب جو کٹی نے علی دے بغض. ایک سواد آیا ہے واہ اللہ تیرے بھی وکھرے ہی کم نے, حد مک گئی ہے. لوکی نصابہ جو حیدر واسطے ساریاں جنگاں پہ کر دے رہے. لو بھائی مسلمانوں ٹیل لا لو. لوگ کہتے سن اونا ٹیل لاؤ بچیو جنہ ماں دا دودھ پیتا جی, پتہ جی. اور کار نو تکالو آن لگ دے سن, وہ کہتے سن پترا اونا زور لاؤ جنہ ماں دا دودھ. لو بھائی بغض علی بچ نصاب بچوں غزوات کٹن آلے ہو مہربانو, اونا زور لا لو جنہ ماں دا دودھ پیتا جائے. تو بخاری بچوں بھی خیبر کٹ چھڑے نا تے یہودی دس دیتا ہے فاتح خیبر کا. کال بھی حیدر تھا آج بھی حیدر. بابا جی خیر ہوئے, بہت شکریہ. مولا تو انہوں جزا دے دیجئے. صدات مامنین تشریف رکھیں. قاری القصائد ذاکر دنیا دا بہت پیارا نام جناب حبیب اللہ بنی کے تاڑ خطاب فرمان لینے مجلس پاک دا اعلان سبات فرما لو. 16